صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک میں کون سا وظیفہ کیا جائے؟ 4 عظیم الشان کام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ انمول اور ہر گھڑی رحمت الہی کا خزانہ ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی پوری زندگی امت کی اصلاح اور انہیں ذکر و عبادت کی طرف راغب کرنے میں گزر رہی ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتوں اور دعاؤں کا ہی فیضان ہے کہ آج دنیا بھر میں لاکھوں اسلامی بھائی رمضان کی ساعتوں کو ذکر و درود میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی ماحول سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ روزے دار کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ویسے تو ذکر و درود پر مشتمل کوئی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، البتہ امیر اہل سنت کی جانب سے ہمیشہ اسی بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ مہینہ مقبولیت کا ہے، اس لیے اس میں استغفار اور دعا کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ ایمان افروز مدنی بہار۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک طویل اور سسپینس سے بھری مدنی بہار سماعت فرمائیے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے جو ایک وقت میں حالات کی ایسی گرداب میں پھنس گئے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1 سال رمضان شروع ہونے سے محض چند دن پہلے ان کا کاروبار اچانک تباہ ہو گیا، ان پر کروڑوں کا قرض چڑھ گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ گھر میں افطاری کے لیے کھجور تک میسر نہ تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس رات میں نے خودکشی تک کا سوچ لیا تھا، اسی رات میرے کانوں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آواز گونجی جو ایک مدنی مذاکرے میں ذکر الہی کی برکات بیان فرما رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ہمت جمع کی اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی امیر اہل سنت کی نسبت سے وہی وظیفہ شروع کیا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے 10 دن گزرے، حالات نہ بدلے، 20 دن گزرے تو آزمائش اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ قرض خواہوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ سسپینس کی انتہا تب ہوئی جب 27ویں رمضان کی رات ان کے پاس گھر خالی کرنے کا نوٹس آ گیا، لیکن ان کا یقین متزلزل نہ ہوا۔ وہ امیر اہل سنت کی دی ہوئی تڑپ کے ساتھ وہی 4 کلمات پڑھتے رہے۔ اور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے، عید سے 1 دن پہلے ایک ایسے شخص کا فون آیا جس سے ان کا 20 سال پرانا لین دین تھا اور وہ شخص ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے نہ صرف ان کا سارا قرض ادا کیا بلکہ ان کے کاروبار میں ایسی شراکت داری کی کہ وہ شخص جو سڑک پر آنے والا تھا آج سینکڑوں گھروں کا چولہا جلا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے کلام اور امیر اہل سنت کی بتائی ہوئی نسبت کا فیضان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں امیر اہل سنت ہمیں 4 ایسی چیزوں کی کثرت کا حکم دیتے ہیں جن کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ امیر اہل سنت کی نسبت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان 4 میں سے 2 چیزیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور 2 ایسی ہیں جن سے کوئی بھی بندہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 عظیم الشان کام جن کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حدیث نبوی کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا۔ اور نمبر 4، جہنم سے پناہ مانگنا۔ امیر اہل سنت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ہر مسلمان کی زبان پر یہ مبارک کلمات جاری ہو جائیں تاکہ ان کی دنیا و آخرت سنور سکے۔ اب توجہ فرمائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے رمضان المبارک کے لیے جو خاص وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ ان تمام کلمات کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ آپ نے روزے کی حالت میں چلتے پھرتے سحری و افطاری کے اوقات میں اس کلمہ مبارک کی کثرت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔
انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نسبت سے کیے گئے اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں ان مبارک کلمات کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔